بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مدارس کو چاہیے کہ وہ طلباء کو چند چیزوں کو سکھانے کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے جو طلباء عالم بن کر فارغ ہوتے ہیں تو انہیں اذان دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ عالم تو بن جاتے ہیں لیکن اذان دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس لیے مدارس کو چاہیے کہ طلباء کو باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ اور اس کی مشق کرائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اذان دے سکیں۔ اذان کے فضائل بھی بتائیں، اذان دینے کا طریقہ بھی سکھائیں، اس کا شوق بھی دلائیں، اور مدرسے کے اندر باقاعدہ 2-3 اذانیں طلباء کے ذمہ ہونی چاہیے، مختلف درجات کے ذمہ ہوں کہ وہ اذانیں دیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عالم بن جاتے ہیں، اذان کبھی دی نہیں ہوتی، اذان دینے کا موقع آئے تو محلے کا کوئی فرد تو اذان دے رہا ہوتا ہے، لیکن اہل علم جن کا یہ مقام ہے کہ وہ اذان دیں وہ نہیں دیتے۔ عام کوئی آدمی اذان دے دیتا ہے مسجدوں میں۔ اس لیے مدارس والے کوشش کریں کہ اذان دینے کا طریقہ طلباء سکھائیں اور چند اذانیں طلباء سے دلوائیں۔ اسی طرح علماء کو نماز پڑھانے کا طریقہ بھی سکھلائیں۔ عمومی طور پر عالم بن جاتے ہیں، لمبی لمبی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ نہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز پڑھانے کا طریقہ آتا ہے۔ سجدہ کرتے ہیں تو بہت تیزی سے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تیزی سے کرتے ہیں، تو بہت عجلت کرتے ہیں، یا پھر الفاظ صحیح ادا نہیں کرتے۔ اس لیے اہل مدارس یہ کوشش کریں کہ نماز پڑھانے کا طریقہ اور باقاعدہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ایک ایک چیز طلباء کو بتائیں۔ آج کل جو کتابیں نئی آ رہی ہیں، ہماری جو کتب ہیں، ان کتب کو میں مشکل یہی ہے کہ زیادہ قیل قلنا زیادہ ہے۔ قدوری میں، کنز میں، شرح وقائع میں، ہدایہ میں قیل قلنا زیادہ ہے، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد طلباء کو نہیں معلوم ہوتا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، وضو کے اندر صورتیں کیا ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتی۔ جبکہ آج کل جو نئی کتابیں آ رہی ہیں، جو ہے دکتور وہبۃ الزہیلی کی کتاب، اور اس کے علاوہ الفقہ الحنفی فی صوبہ الجدید، اور دیگر کتابیں الفقہ الحنفی میسر کے نام سے کتابیں آ رہی ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قدوری، کنز اور شرح وقائع اور ہدایہ کو فی صوبہ الجدید لایا جائے، یعنی کوئی وہ وحی الہی تو نہیں ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج کی ضرورت کے مطابق ان کو ترتیب دیے جائیں، اور جیسے عرب علماء نے نئی نئی کتابیں لکھی ہیں، ایسے ہی القدوری فی صوبہ الجدید، کنز فی صوبہ الجدید، ہدایہ شرح وقائع، اور ہدایہ کے اندر یہ جو لمبی لمبی ابحاث ہیں، اس کے بجائے جو عربوں نے طرز اختیار کیا ہے وہ اختیار کیا جائے۔ ماشاءاللہ عرب علماء نے جو فقہ پر کتابیں لکھی ہیں بہت پیاری لکھی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ علماء کو نماز پڑھانے کا طریقہ سکھلایا جائے، اور 2-3 نمازیں طلباء کے ذمہ لگا دی جائیں، مثلا مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، مختلف طلباء کے ذمہ کہ درجہ دورہ حدیث کے طلباء باری باری فلاں نماز پڑھائیں گے، مغرب کی یا عشاء کی نماز پڑھائیں گے، سابع کے طلباء باری باری فلاں نماز پڑھائیں گے، تاکہ ان کو شوق بھی ہو اور نماز پڑھانے کا طریقہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مضامین لکھنے کی طرف توجہ کم ہے، جو فارغ ہو رہے ہیں طلباء، ان میں لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس سے کوشش کر کے مضامین لکھنے کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔
کہ مختلف موضوعات پر یہ مضامین لکھیں گے، مثلا صحابہ کرام کی زندگی پر، صحابہ کرام کی زندگی پر، صفات حمیدہ 200 صفات حمیدہ ان پر، صفات مذمومہ پر، صحابیات کی زندگی پر، تابعین تبع تابعین کی زندگی پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات اور دیگر جو مجاہدین اعظام گزرے ان کی زندگیوں پر مضامین لکھیں، 4-5 صفحے 10 صفحے کا۔ اگر ہر مہینے ایک مضمون لکھوایا جائے یا 3 مہینے بعد ایک مضمون بھی لکھوایا جائے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔